میں رکھا حضور کے صحابہ اور اہل بیت کہلائے۔ ان لوگوں کو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو محنت کر کے صحابی بنے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے نبی کی غلامی کے لیے چنا ہوا ہے۔ چنیدہ لوگ ہیں، چنے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کے کاشانہ نور میں جسے چاہا اسے بھیجا۔ حضور کی اولاد پاک، اصحاب پاک، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ مالک کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ان لوگوں کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے سمجھنے کے لیے بڑی ضروری ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایمان کی قوت، عقیدے کی طاقت، نظریے کی پختگی، اللہ پر، آخرت پر، قیامت پر، اور سب سے بڑھ کر مدینے والے کی زبان پاک پر، سب سے زیادہ جن لوگوں نے یقین کامل کر کے دکھایا وہ صحابہ اور اہل بیت۔ میں اور آپ فتنوں کے دور میں رہتے ہیں، بے یقینیاں ہیں، وسوسے ہیں، لوگ طرح طرح کی باتیں کر کے لوگوں کے ایمان اور یقین کو کمزور کرتے۔ آنے والی نسل انتشار کا، افتراق کا، الجھاؤ کا شکار ہے۔ دوستو، صحابہ مضبوط ایمان والے لوگ تھے۔ ایمان مضبوط ہوتا ہے تو عمل بھی طاقتور ہوتا ہے۔ ایمان مضبوط ہوتا ہے تو عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ ایمان میں، یقین میں مضبوطی ہو تو بندہ ذہنی طور پر مضبوط ہوتا ہے، وہ کمزور نہیں رہتا۔ ایک حدیث سنیے، صحیح ستہ میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک یہودی سے گھوڑا خریدا۔ کریم نے اسے کہا، یہ طے ہو گئی رقم، تو یہاں رک، میں گھر سے پیسے لے کے آیا۔ محبوب پیسے لے کے واپس آئے۔ اس سے لوگوں نے کہا، تم نے تو سستا بیچ دیا ہے، مکر جاؤ۔ وہ مکر گیا۔ اب جب سودا ہوا تھا، یا وہ شخص تھا یہودی یا حضور علیہ السلام تھے، تیسرا کو تھا ہی نہیں، مکر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پیسے لو، گھوڑا دو، میں جاؤں۔ تو کہنے لگا، کون سا گھوڑا، کیسا گھوڑا، میں نے تو بیچا ہی نہیں۔ جب بات بڑھ گئی تو لوگ جمع ہو گئے، مسلمان بھی، یہودی بھی، غیر مسلم بھی، سب اکٹھے ہو گئے۔ جب بات تھوڑی ہونے لگتی ہے تو وہاں رش بھی ہو جاتا ہے۔ لوگ جمع ہوئے تو ہماری پنچایتوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ایک بات کر دیتے ہیں، کہتے ہیں فلانا بندہ کہہ دینا اگر تو میں یہ کام کر دوں گا۔ اچھا، وہ نام ایسے بندے کا لیتے ہیں یا پہیلی ایسی ڈالتے ہیں جو پوری نہ ہو سکے۔ تو وہ یہودی کہنے لگا، جی ایک بندہ بھی اگر کہہ دینا، آپ کی شریعت میں اصول ہے نا کہ گواہ پیش کیے جاتے ہیں، تو ایک بندہ بھی اگر کہہ دے کہ میں نے گھوڑا بیچا ہے اور آپ نے خریدا، زیادہ نہیں ایک، تو میں دے دیتا ہوں۔ اب وہاں تھا ہی کوئی نہیں، گواہی کیسے ہو؟ حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، یہ صحابہ کے اس مجمع کے بیچ کھڑے تھے، ہاتھ کھڑا کر کے کہنے لگے، میں گواہی دیتا ہوں میرے نبی نے خریدا ہے۔ اب اس نے کہا تھا اگر ایک بندہ بھی کہہ دے تو میں دے دوں گا، تو ایک نے کہہ دیا، اسے دینا پڑا۔ گھوڑا دے دیا، پیسے لیے، وہ چلا گیا۔ تو محبوب کریم علیہ السلام فرمانے لگے، خزیمہ تم نے تو دیکھا ہی نہیں۔ عرض کی، یا رسول اللہ، جب آپ کی زبان پر ایمان لا کر میں نے آسمان کی خبروں پر یقین کر لیا، میں نے تو جنت بھی نہیں دیکھی، میں نے تو دوزخ بھی نہیں دیکھی، میں نے تو فرشتے بھی نہیں دیکھے، میں تو جسے سجدہ کرتا ہوں وہ رب بھی نہیں دیکھا، میں نے تو اتنی بڑی باتیں آپ کے کہنے پر مان لی ہیں، تو گھوڑا تو چیز ہی کوئی نہیں، اللہ کو مان لیا ہے آپ کے کہنے پر، گویا تو گھوڑا تو کوئی چیز ہی نہیں۔ جب یہ مضبوطی ایمان نصیب ہو کہ جو حضور فرما دے حق اور سچ ہے، یہ ہمیں صحابہ نے سکھایا کہ محبوب کی زبان سے جو نکل آئے۔ اب جب انہوں نے یہ بات کی نا تو نبی کریم نے انعام دیا، سرکار نے ان کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے بلند کر کے فرمایا، بھئی جہاں گواہیوں کی ضرورت ہو نا، جہاں بھی
دو گواہ چاہیے ہوں گے، لیکن فرمایا جہاں ابو خزیمہ موجود ہو ایک کی گواہی دو کے برابر ہوگی۔ مضبوط ایمان، یقین، طاقتور، یہ جو ہمارے ہاں مزاج بن گیا نا، طبیعت بن گئی ہے کہ ڈاکٹروں کی باتوں پر تو یقین ہے، مالدار کوئی وعدہ کر لے تو دل کو تسلی ہے، کوئی امیر آدمی کہہ دے کہ اب آپ فکر نہ کریں تو پھر تو فکر چلی گئی۔ لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میرے بھائی آپ بیچ میں سے بیٹھ جائیں نا، آپ کی وجہ سے پچھلوں کو نظر نہیں آ رہا، جلدی سے بیٹھے، پیچھے دیکھیں نہیں، بیٹھے، آپ تو بڑے پیارے لوگ ہیں، بیٹھ جائیں جی، جلدی سے بیٹھ جائیں۔ ماشاءاللہ، آپ دیکھیں نا، آپ کا تو ڈبل مجمع ہے اور آپ نے کھڑے کر کے اسے دو حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ بیٹھ جائیں، آپ بھی بیٹھ جائیں بھائی جان، اللہ آپ کو سلامت رکھے، یہ دیوار کے ساتھ کھڑے، بیٹھ جائیں، سلامتی، اللہ برکت دے آپ کو۔ سنو میرے عزیزوں، یاد رکھنا، مضبوط ایمان، یہ کمزور باتیں چھوڑ دیں کہ دنیا داروں کی باتوں پر تو یقین کرنا، رب رسول کے وعدوں پر معاذ اللہ۔ مضبوط، حضرت مولا علی شیر خدا ایک دفعہ بڑے بیمار ہو گئے تھے، بڑے علیل ہو گئے تھے، تو کچھ لوگ تیمارداری کرنے آئے تو شیر خدا کی محبت میں رو پڑے، حضور یہ تو بڑی سخت کمزوری ہے، تو آپ نے فرمایا فکر نہ کرو، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ فرمانے لگے میں نے بیماری سے جانا ہی نہیں دنیا سے۔ انہوں نے کہا اس کی وجہ؟ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن۔ یہ موبائلوں والے بچے پھر بیچ کھڑے ہو گئے، اور بیٹا نیچے بیٹھ جاؤ جلدی سے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، فٹافٹ بیٹھو۔ نبی کریم کی زبان، سرکار تشریف لائے تھے، مولا علی فرماتے ہیں میں ایک دفعہ بیمار تھا تو حضور تیمارداری کرنے آئے، تو میں نے عرض کی حضور شدید بیمار ہوں، دعا فرمائیے گا، تو نبی کریم نے فرمایا علی آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کی تو داڑھی مبارک خون سے رنگین ہوگی، پھر آپ دنیا سے جائیں گے، مانا کیا ہے، بیماری سے نہیں جائیں گے، زخم لگے گا، شہادت ہوگی، میدان میں جائیں گے۔ تو حضرت علی کہنے لگے بے فکر ہو کے جاؤ، یہ میرے محبوب کا فرمان ہے، جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، اور خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، تم جاؤ۔ تو میرے عزیز، ایک تو ایمان مضبوط تھا ان لوگوں کا، یقین مضبوط تھا، طاقتور۔ ہمارے ہاں نا سب سے پہلے ہمیں اللہ پر، آخرت پر، اپنی آنے والی نسل کو مضبوط ایمان دے کے جانا، عقائد اہل سنت کی پابندی دے کے جانی۔ جب ان کے یقین مضبوط ہوں گے، عقیدے مضبوط ہوں گے تو عمل کرنا آسان ہوگا۔ دوسری بات جو صحابہ میں بڑی زیادہ پائی جاتی ہے، جو ہم نے ان سے سیکھنی ہے، صحابہ اور اہل بیت میں، وہ حضور کا ہر حکم ماننے میں جلدی کرتے تھے۔ ہم نہ دیر کرتے ہیں، نماز شروع کرنے میں بھی دیر ہے، داڑھی رکھنے میں بھی ابھی دیر ہے، حلال حرام کی تمیز شروع کرنے میں بھی، ناراض نہ ہونا، تاریخیں دیتے ہیں، کہتے ہیں بس وہ فلانا کام ہو جائے اس کے بعد میں ٹھیک ہوں۔ وہ میرے بھائی، ہم لیٹ ہیں اور موت لیٹ نہیں کرتی۔ او پہ دس دیاں قبراں تے جنہاں تے پھول پے، ادھروں کوئی نہیں جے آوندا، ادھروں تے لکھاں گئے۔ موت بالکل اپنے وقت پہ آتی ہے، لیٹ نہیں ہوتی۔ ہم لیٹ ہیں، عمل کرنے میں لیٹ ہیں، داڑیاں سفید ہو رہی ہیں میری طرح کے لوگوں کی، اور عمریں اوپر ہو رہی ہیں، بچے جوان ہو رہے ہیں، لیکن ہم توجہ نہیں کر رہے کہ وقت ہمارے ہاتھوں سے ریت کی طرح نکلتا جا رہا، ہمیں خیال ہی نہیں آ رہا، ہم وہ ذوق نہیں پیدا کر رہے کہ ہمیں جلد از جلد عمل کی طرف بڑھنا چاہیے۔ چھوڑو بیٹا، اذان سنیں جی سارے دوست توجہ سے۔ تو صحابہ لیٹ نہیں تھے، وہ ان کو جلدی تھی کہ حضور کا حکم آیا ہے، جلدی جلدی مانو، جلدی جلدی، لیٹ نہ کرو۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک صحابی اپنی چھت پر تھے، دیوار اونچی کر لی تھی اور چھت تعمیر کر رہے تھے مکان، تو قریب سے ایک دوسرے صحابی گزرے تو انہوں نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ میں تو جلدی آ گیا تھا مسجد سے، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا میں بیٹھا تھا حضور کی خدمت میں، تو کہا کوئی نئی آیت تو نہیں آئی؟
انہوں نے کہا آیت تو آئی ہے۔ کہا کون سی؟ فرمایا آیت آئی ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ بھی غافلوں میں، غفلت میں منہ پھیرے ہوئے۔ کہتے ہیں یہ آیت سنا کے وہ صحابی آگے بڑھے تو پیچھے سے کسی کے گرنے کی آواز آئی، پلٹ کر دیکھا تو وہ جو چھت پہ تھے انہوں نے چھلانگ لگا دی۔ کہا مکان نہیں بنانا؟ فرمایا اب کون سا مکان، آپ نے خود ہی تو آیت سنائی ہے کہ حساب کا وقت آ گیا، اب حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ وہ جلدی کرتے تھے، عمل کرنے میں جلدی، فٹافٹ کرتے تھے، لیٹ نہ ہو جائیں، جلدی کریں۔ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ، لیٹ نہ ہو جانا، وہ جلدی کرتے تھے۔ ہم نیکی کے معاملے میں لیٹ ہیں، دنیا کے معاملے میں جلد باز ہیں۔ پتہ چل جائے فلاں ہمارا کام دنیاوی جلدی ہونے لگا تو دوڑتے ہیں۔ صحابہ، حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں بخاری میں موجود ہے، صحابی کھجور کھا رہے تھے، کھجور کھا رہے تھے، احد کا میدان تھا۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر میں اس میدان میں شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ تو میرے کریم نے فرمایا اللہ اپنے فضل سے جنت دے گا، جتنی کھجور کھائی تھی کھا لی، باقی منہ سے نکال دی، تلوار لی، میدان میں گھس گئے، جہاد کیا، شہید ہو گئے۔ معنی کیا ہے؟ کہتے میں جنت میں جانے میں اتنی دیر بھی نہیں کرنا چاہتا جتنی کھجور کھانے میں دیر لگتی ہے۔ او میرے بھائیوں لیٹ بڑے ہیں، صحابہ نے جلدی کی، جلدی، اسی لیے لاکھوں مربع میل پر حکومت کی انہوں نے، وقت کو ضائع نہیں کیا۔ وہ موبائل لے کے بیٹھے ہیں، وہ سو رہے ہیں، وہ گپے لگ رہی ہیں، وہ کھانے جا رہے ہیں، وہ سیر کرنے جا رہے ہیں، یہ ان کے پاس ٹائم نہیں تھا۔ وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ ان لوگوں نے کام کیا ہے، وہ حضور کا حکم ماننے میں جلدی کرتے تھے، ہم لیٹ ہو گئے ہیں۔ اٹھ فریدہ ستے آؤ، داڑھی آ گئی پور، اگا تے نیڑے آ گئی تے پچھا تے رہ گئی دور، تے کدے اٹھ نہ فریدہ ستے آ تے چاڑو دے نہ مسیت۔ اوے تو ستے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت، اٹھ نہ فریدہ ستے آ تے چل میلہ ویکھن جا، او متے کوئی مل جائی بخشیا تے تم ہی بخشیا جا۔ وہ لیٹ ہیں بھائی، ہم لیٹ ہیں، ہم نہ بہانے کرتے ہیں۔ ہم آپ ان لوگوں کی زندگیاں دیکھیں، انہیں جلدی ہے، آگے بڑھنا ہے اور تیزی سے دین کا کام کرنا ہے اور میدان میں نکلنا ہے اور جدوجہد کرنی ہے۔ ہم لیٹ ہیں، ہم سمجھتے نہیں چیزوں کو، ہم حضور کے غلام ہیں نا۔ جلدی جلدی بولیں تو غلامی کرتے ہیں کہ بہانے کرتے ہیں؟